اصل میں صاحب کن بنیادوں پر چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں اگر اپوزیشن جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی ایسی غیر قانونی تو بات نہیں، آپشنز تو دونوں ہی ہیں، اوپن بیلٹ بھی اور سیکرٹ بیلٹ بھی. پہلے تو وزیر اعظم صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے نا، جو ریفرنس تیار کرتی ہے، ان کا اگر پورا وہ پیچھے کا وہ ان کا دیکھے ٹریک ریکارڈ کہ انہوں نے جو حکومت کو جتنا امبیرس کیا تھا قاضی فیض عیسیٰ کے ریفرنس پہ، اور بڑا انہوں نے جو کمنٹ دیے تھے اس ورلڈ ایکٹ میں، تو وہ پورا انہوں نے صدر مملکت کو بھی ٹارگیٹ کیا جوڈیشری نے، اور خاص کر ان کی ٹیم کو تو اڑا کے رکھ دیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں وہی اگر پرانی ٹیم کر رہی ہے تو پھر تو اللہ سچویشن ڈفرینٹ ہے نا. اچھا سنیں آپ، یہ کسی کے خلاف نہیں جا رہی. نہیں خلاف تو نہیں جا رہی، یہ انفیکٹ ایک الیکشن کی روح کے خلاف جا رہی ہے. دیکھیں آپ بات کرتے ہیں سینٹ الیکشن، یہ سلیکشن نہیں ہے جس طرح وہ ریزرو سیٹ پہ کہا جا رہا آئین میں دونوں آپشنز ہیں، آپ جس پہ بھی جانا چاہیں. تو آپشن تو دیکھیں پارلیمنٹ کر سکتی ہے. اب جب یہ آئے تھے شروع میں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو اس کے وکٹم ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ یہ اس کا جو ہے نا اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہونا چاہیے. تو انہوں نے جب اپوزیشن ان سے بات بھی کر رہی تھی فیٹ آف کے ایشوز پہ یا دوسرے، اس وقت تو انہوں نے اپوزیشن کو للکارتے رہے NRO اور تمہارا AC بند کروں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا کروں گا. اس وقت مل بیٹھ کے کم از کم ایسے معاملات جن پہ بات چیت ہو سکتی تھی، جن پہ ایک اصولی موقف بھی اپنایا جا سکتا ہے، وہ تو اس وقت تو کیا نہیں. اب یہ جا رہے ہیں ریفرنس کے ذریعے کہ سپریم کورٹ کو انوالو کریں گے. سپریم کورٹ کا تو کوئی وہ پتہ نہیں ہے نا کہ ادھر سے اب کیا ججمنٹ آئے گی. لیکن یہ جو اوپن بیلٹ ہے نا، یہ الیکشن کی روح کو ختم کر دیتا ہے. یہ الیکشن یہ سلیکشن بن جائے گی. پھر تو یہ ہے کہ الیکشن نہیں رہے گا، پارٹی جو ہے نا وہ نام دے دے کہ عمران خان کے PTI کے KP کی اسمبلی میں اتنے ممبر ہو سکتے، 4 نام دے دے جی یہ بن گئے. سندھ میں پیپلز پارٹی اتنے ممبر دے دے، یعنی کہ وہ سلیکشن ہو جائے گا. جیسے راستہ رک گیا نا سر، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکے گی، پیسہ نہیں آئے گا الیکشن میں. دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کو آج تک دیکھو پروو نہیں کیا جا سکا. یہ بات کی جاتی ہے. سر فوٹیجز موجود ہیں جو ووٹ دکھا کر ڈالے جا رہے تھے، وہ ان کی بے وقوفی ہے وہ دکھاتے ہیں. ادروائز ہمیں تو چاہیے کہ جو ہم MPA جس کو بناتے ہیں وہ اتنی اس میں اہلیت ہو کہ وہ پارٹی کے اصولی موقف کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکے، اور ساتھ جو آگے کینڈیڈیٹ ہے. اب نواز شریف صاحب نے جو سینٹ میں کینڈیڈیٹ دیتے تھے، میرے ساؤتھ پنجاب کے جو MPs تھے ان کو مجبور کیا گیا کہ نہال ہاشمی کو ووٹ دیں، وہ جو سندھ سے ادھر مسلط کیا گیا. ٹھیک ہے ادھر اس موقع پہ پھر یہ جو ہے نا سیکرٹ بیلٹ، یہ بلیسنگ بن جاتا ہے. کم از کم پارٹی لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کن کو آگے سینٹ میں لا رہے ہیں. اس طرح تھوڑا ان کے انہوں نے اگر ہاتھ باندھ دینے ہیں تو یہ اس کو سینٹ الیکشن ختم کر دیں، نام ختم کر دیں، اسے کہیں جی سینٹ سلیکشن وہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول فریڈم اس میں ڈسٹرب ہو رہی ہے؟ یہ الیکشن کی روح کے عین مطابق ہے سیکرٹ بیلٹ، پوری دنیا میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اسم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں PDM کا مومنٹم نہیں ٹوٹ رہا اور خان صاحب اپنی حکومت کا ٹینیور بھی پورا کریں گے، یہ کیسے پاسبل ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ؟ یہ ویسے پاسبل ہے جیسے خان صاحب نے اپنا دھرنا دیا تھا، حکومت پہ بہت زبردست قسم کا پریشر رکھا تھا. یعنی کہ ان سے بڑھ کے پریشر جو ہے نا میں نے اپنے پولیٹیکل یہ جو ہے اپنے جرنلسٹک کیریئر میں نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے ایک حکومت کو دباؤ میں لائے، اور بہت بڑے پاورفل شو. اب جو PDM کر رہی ہے یہ PTI کے پاور شو کے مقابلے میں آپ اگر ہم بڑے آنیسٹلی وہ کریں کینڈیڈیٹ تو بہت کم ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ری شور ہو گیا ایک بار پھر کہ انووکنگ کام نہیں آتی اگر کوئی غیر آئینی طریقے کے لیے انووک کیا جائے؟ دیکھیں اگینسٹ گورنمنٹ، دیکھیں آئینی طریقے جو ہے نا وہ تو موجود ہیں، اور اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں ایک اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اس میں کام کرنا. پارلیمنٹ میں تو یہ موومنٹ چلا نہیں رہے نا، یہ تو روڈز پہ ہیں. یہاں پہ آ کے نا PDM ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے. جب یہ پارلیمنٹ سے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے جو پارلیمنٹ کی سوورینٹی اور اس کو اسٹرینتھن کرنے پہ بہت یقین رکھتی ہے، بلکہ عملی طور پہ کام بھی کیا ہے. ابھی بھی پیپلز پارٹی تھی جو جس نے زیادہ الیکشن کمیشن پہ پریشر کیا کہ جی آپ بائی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے. کووڈ میں اگر گلگت بلتستان میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جب میٹنگ ہوئی تو صرف سندھ سے نمائندے گئے، اور اب وہاں پہ ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں.
अब पीपल्स पार्टी की तो एक स्टेटेड पोजीशन है कि वो पार्लियामेंट को यूज करने में यानी कि बिलीव रखती है। दूसरी जो पार्टीज है, मौलाना फजल रहमान, वो शुरू से पहले दिन से है तो उन्होंने कहा जी हमें तो ये जो है ना हल्लाफी नहीं लेना चाहिए, और नवाज शरीफ साहब जो है वो इतनी दिलचस्पी उस असेंबली में लेते नहीं जिस असेंबली में वो नहीं होते, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि बस अब गेम खत्म हो। शुरू से देख लें 2002 की असेंबली वो नहीं थे, उन्होंने जमात को रोक दिया था कि इलेक्शन न लड़े, वो फिर वो चौधरी निसार और दूसरे गए, उन्होंने कहा जी हमारी सीटें हैं तो हम तो लड़ेंगे, 18 मेंबर्स के साथ वो आ गए। 2008 में बाइकाट कर दिया था, फिर इलेक्शन आखिरी वक्तों पे कहा कि जी अच्छा इलेक्शन लड़ लेते, यानी कि जिस असेंबली में वो नहीं होते तो वो असेंबली उनके लिए मानी नहीं रखती, बगैर इमाम के तस्बीह के दाने में तस्बीह नहीं बनती। हाँ जी, अब तरीका तो सिर्फ यही है कि आपके पास पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका कोई है कि जिसके जरिए आप हुकूमत पे वो करें, लेकिन ये जो है आप पब्लिक शोज के जरिए, रैलीज के जरिए हुकूमत पे जो दबाव करते हैं, ये भी डेमोक्रेटिक मीन्स है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पे आके जब वो कोविड का वो बात, कुछ रिलीफ तो मिल सकता है लेकिन इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आ सकता इस तरह से। ब्रेक थ्रू भी आ सकता है कि जब ये मुसलसल हुकूमत पे दबाव रहेगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको और दूं कि जब इमरान खान ने पावर शो करना शुरू कर दिए तो जो PMLN का एक इनकी लीडरशिप में जरूर था वो टूटा कि वो अपने MPs MNA से मिलना शुरू हो गए थे, उनको इन्होंने फंड्स भी रिलीज किए, जॉब्स पे जो मुस्तकिल बैन था वो हटाया, लोगों को जॉब्स दी। तो इस सूरत में यानी कि पब्लिक को जो है ना वो रिलीफ मिलेगा, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। PDM को जो है ना वो वेट करना चाहिए, जैसे ट्रिमजी साहब कह रहे हैं कि भी एक हमने एक कंटिन्यूटी बनाई है, 2008 से हमारी एक असेंबली ने अपनी वो टेन्योर पूरा किया, फिर दूसरा टेन्योर दूसरी असेंबली ने पूरा किया, और अभी तीसरी असेंबली, तो हम चाहते हैं तीसरी असेंबली टेन्योर पूरा करे और यही प्राइम मिनिस्टर करे। पहले जो है ना किसी असेंबली में एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं करने दिया गया, बिल्कुल, तो हम तो ये चाहते हैं कि यही प्राइम मिनिस्टर जो है ना ये 5 साल भी पूरे करे, ये असेंबली भी टेन्योर पूरा करे, ताकि हम एक ट्रेडिशन सेट करें। अगर हाँ बिल्कुल सर, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जिस तेजी से म्यूटेशन हो रही है इस वायरस में, उस तेजी से तो हम टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं कर पा रहे जो इसको कोप कर सके, तो क्या देखते हैं आप फ्यूचर इस वबा के हवाले से? देखिए ये तो एक अब इंटरनेशनल इशू है, अगर हम हुकूमत अपनी हुकूमत और अपने लोगों से रवैये से हट के देखें तो ये पहले कोविड आया और कोविड को उस पे थोड़ा इल्जाम था कि जी चाइना ने जो है ना इसको दबाया, वक्त फौरन इतला लोगों अलर्ट नहीं किया, और बाद में जब पूरी तरह वो उनके जो है एक स्टेट पे फैल गया, कंट्रोल से बाहर हुआ, फिर कंट्रोल या वो एक डॉक्टर ने अलर्ट किया, तो उसके बाद अब यूके है ये जरा ओपन सोसाइटी है और इन्होंने बता दिया कि जी हमारा नवंबर में ये इस तरह का केस आया है। अब ये जो नए वायरसेस और नई डिजीजेज आ रही हैं और जो कि बिल्कुल ही आपकी एविएशन को ग्राउंड कर देती हैं, शिपिंग सर्विसेज को हाल्ट कर देती हैं, बॉर्डर्स जो है ना वो मजीद वो हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। हालांकि वो एक ग्लोबल विलेज, यूरोप जो है वो एक ग्लोबल विलेज यानी कि उधर बॉर्डर सॉफ्ट है, बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग और फिर साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग ये चीजें ला रही हैं, तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ये जो है वायरसेस ला रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो हमारी हुकूमत है बल्कि पूरी दुनिया, उनको सोचना पड़ेगा कि जी वर्क फ्रॉम होम के क्या एथिक्स होंगे और दुनिया किस तरह वर्क फ्रॉम होम से उस सिस्टम से अडॉप्ट करना, उस कल्चर को अडॉप्ट करना, हाँ जी अडॉप्ट करना होता है। और फिर ये अब हमारी जो जनरेशन अब जवान हो रही है वो शायद कोई नई ही दुनिया देखेंगे कि भी एक प्री कोविड दुनिया थी और एक पोस्ट कोविड दुनिया है। अब वो मेरी एक नीस है जनाब, वो उसका एडमिशन हुआ पिछले साल से और वो क्लासरूम में नहीं जा सक रही, फीसें वो जो है ना वो पे कर रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन बच्चों को एक सोशलाइजेशन चाहिए। तो क्लासरूम का मतलब तो यही होता है ना कि आप जाते हैं, आपकी एक सोशल ग्रूमिंग होती है, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है। तो ये एक बिल्कुल नई दुनिया हम देख रहे हैं और बस इसमें दुआ करनी चाहिए कि कोई बेहतरी आ जाए, वरना ये हालात बहुत ही सख्त होते जा रहे हैं।
لیکن سر نواز شریف کے لیے تو ایشو ہو سکتا ہے نا, جیسے الطاف حسین کے خلاف مختلف خط لکھے گئے, اس پہ ایک پریشر بلٹ ہوا تھا, تو نواز شریف کے خلاف اگر پارلیمنٹ سے آواز اٹھے گی اور 1 سے 2 آوازیں ہوئی اور 2 سے 4 ہوئی تو پریشر بلٹ ہوگا برطانوی حکومت پہ, جن کے ساتھ پاکستان نے طیارہ بھی واپس بھیج دیا تھا کہ جب تک آپ نواز شریف کو نہیں بھیجیں گے ہم جو لوگ آپ ڈیپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو جب سفارتی سطح پر بھی ایک رفت آ رہی ہے اور اپنی پارلیمنٹ سے بھی آواز اٹھ رہی ہے, تو پھر برطانوی حکومت پر اگر اتنا پریشر ڈیولپ ہوا تو شاید میاں صاحب کو وہاں سے نکلنا پڑے. دیکھیں یہ عام آدمی کا تو مسئلہ نہ ہو, لیکن نواز شریف کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک جب آپ پولیٹیکل لیول پہ دیکھیں گے کہ ایک وہ جو ہے خالد لودھی صاحب, انہوں نے لکھا اپنے ممبر پارلیمنٹ کو جو اس ایریا سے ہے کہ بھئی یہ میرے گھر کے پاس ایک آدمی رہ رہا ہے اور وہ انلیگل اس کا سٹے ہے, علاج کے بہانے آئے تھے, تو آپ اس کو وہ نکلوائیں کیونکہ ان کی وجہ سے آئے دن نہ ہمارا جو ہے آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی رہتی ہے. اور ان کا جو ریپریزنٹیٹو ہے اس نے اپنے پرائم منسٹر کو لکھا کہ بھئی ایک آدمی آیا ہوا ہے, وہ علاج کے بہانے ادھر کا ریزیڈنٹ بھی نہیں ہے. پولیٹیکل اسائلم کی بھی آپشن ہے نا ان کے پاس, نہیں کریں, اپلائی کریں, اس کے حکومت تو چاہے گی کہ وہ پولیٹیکل اسائلم اپلائی کرے اور پاکستان کی سیاست سے ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. صحیح, ٹھیک ہے, برطانوی شہری بن جائیں اور پھر اس کے بعد جیسے وہ ان کے بیٹے ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں, حکومت کچھ نہیں کر پا رہی نا کہ جی وہ تو برطانوی شہری ہے, ہمارا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اگر وہ یہ کر لیں تو اس کے بعد وہ ہو جائے گا. لیکن برطانوی میڈیا جو ہے, اب پچھلے دنوں وہ بی بی سی پہ گئے تھے نا ساغدار صاحب, تو دیکھا تھا آپ نے انہوں نے کیا ان کا حشر کیا کہ بھی آپ پیچھے جو ہے کورس بھی ہے, علاج معالجے کی سہولت بھی ہے, آپ 5 سال ادھر حکومت کر کے آئے, بڑی بڑی آپ نے ہاسپٹلز بنوائی ہیں, تو ادھر جا کے علاج کروائیں. ادھر کون سا علاج ہے کہ آپ آتے ہیں پی ڈی ایم کے ریلی کے لیے 4 گھنٹے کیمرہ کے سامنے بھی بیٹھے رہتے ہیں, اور علاج ادھر جو سٹے ہے آپ کی اس کی بیس جو ہے نا وہ اس کے علاج کی بیس پہ ہے. تو یہ اب میڈیا میں آوازیں اٹھنے شروع ہو جائیں گی, ادھر کے پہ گورنمنٹ پہ پریشر پڑے گا, امیڈیٹ ان کے یہ نہیں ہو جاتے کہ ان کو ایکسٹریڈیٹ کر دیں گے, کہ وہ ان کے جو لاز ہیں وہ بڑے سٹرانگ ہیں. اور میاں صاحب بھی سوچ کے گئے تھے کہ میں اب 1 وے ٹکٹ پہ جا رہا ہوں, یہ مجھے نکلوا نہیں سکتے. ان کے بالکل ہی ایویکشن آرڈر آ گئے تو وہ پولیٹیکل اسائلم پہ چلے جائیں گے. تو ابھی وہ حکومت کو بھی 2-3 سال رہ گئے, تو اتنی دیر تک یہ معاملہ جو ہے نا وہ, لیکن یہ ان کے لیے نا پولیٹیکل لیول پہ بہت ڈیمیج ہے, بہت ڈیمیج کرے گا ان کو. ٹھیک ہے, بالکل سر, میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس لیے شاید ہم انٹرنیشنل لیول پر یا فارن افیئرز میں ہم مار کھا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسی تو بالکل بات نہیں ہے. ہمارا فارن آفس بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے. پچھلی حکومت میں دیکھے تو فارن منسٹر ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے آ کے ایک فارن پالیسی ایجنڈا بنایا, اسٹینڈ لیا, کچھ غلط موو بھی کھیلی کہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے وہ گلف اور سعودی عربیہ کو ناراض کر بیٹھے. چل ایڈونچر تو کیا نا کوئی, یعنی کہ یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, ادھار واپس کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ جو ہے نا کیا بات, یہ جو انڈیا کو وہ بات کر رہے تھے بالکل صحیح ہے کہ وہاں پہ انہوں نے این جی اوز نے تو اپنا کام کر دیا, برطانیہ کے ٹیلی کام ادارے نے اپنا کام کر دیا, اب فارن آفس کو حرکت میں آنا چاہیے. اب انڈین اینکر تھوڑا سا کنٹرول ہوں گے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, وہ اپنی ڈومیسٹک, باقی اینکرز بھی میڈیا سے بہتری کی توقع. میڈیا نے سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا انڈیا کی سول سوسائٹی اور انڈین پبلک کو پہنچایا ہے, جو ایک کسی حد تک کہتے تھے کہ جی ہم ڈیموکریٹک اور سیکولر اسٹیٹ ہیں, اس کو بالکل ایک ہندو اسٹیٹ بنا دیا ہے اس انڈین میڈیا نے. اور اس کا جو نقصان ہے یہ انڈیا کی پبلک کو آنے والے سالوں میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ ہندوتا اور انڈین میڈیا کے ہاتھوں کھیل کر یہ ارنب گوسوامی نے ایک نیا کلچر متعارف کروایا, مہمان کو بولنے نہیں دینا, ان کو سیٹ سے اٹھا دینا, ان کو گیٹ آؤٹ کر دینا لائیو, اس قسم کے سارا میڈیا اسی کو فالو کر رہا ہے. باقی انڈین میڈیا سارا اسی طرح کر رہا ہے. اللہ کرے ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس بیماری سے کچھ ایتھکس کو فالو کیا جاتا ہے. وہ میڈیا اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, انڈین گورنمنٹ اس پہ پیسہ خرچ کرتی ہے, راج پہ پیسہ خرچ کرتا ہے. پوری دنیا میں وہ جو پروپیگنڈا مشینری جو انڈیا کی کام اس کو کر رہی ہے وہ را موساد اور یہ سی آئی اے مل کر کر رہے ہیں. ہم
اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے کے آئیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں. مخالفت میں ایتھکس کا خیال نہیں رکھا جاتا. انڈیا کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے. جس طرح ہم لوگ اپنے میڈیا کو چلا رہے ہیں, جس طرح ہم لوگ میڈیا کے اینکرز کو اور جس طرح پروگرام چلا رہے ہیں, ایک خاص ماحول ہم بنا رہے ہیں, انڈیا کو چاہیے پاکستان سے سیکھے. سر مخالفت اس طرح نہیں, مخالفت ٹھیک ہے ہوتی ہے, مخالفت آپ کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ایز اے اینکر متفق نہیں بھی ہو سکتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے پروگرام سے اٹھ جائیں, آپ یہاں بیٹھے نا, ہمارے بات نہ کریں. بالکل صحیح کریں, بالکل صحیح کریں. ہمارے ہاں جب میڈیا کو آزادی دی گئی, جناب مشرف صاحب نے دی, ان کا بہت احسان ہے. سر میں لاسٹ مسئلہ یہ ہے, دیکھیے کہ ہمارے ہاں وہ جو ایک خاص پروسیس سے ہو کے نکلتا ہے, رپورٹر اس نے کوریج کرنی ہے, پھرنا ہے, وہ جو مار کھا کے نکلتا ہے, جو اصل میڈیا پرسن ہے, ہمارے یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے اینکر حضرات میں وہ میڈیا پرسنز کم ہے, وہ اٹھائے ہوئے اور کہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بہت وہ خاص ایجنڈے پہ. بہت شکریہ آپ کا حسنین ترمذی صاحب اور طارق ممتاز صاحب, احسن رضا صاحب تشریف لانے کے لیے. ناظرین پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی, شاہد اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.